حضرت ابراہیم کی قربانی کا مکمل واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر نبی تھے اللہ کے، جنہیں خلیل اللہ، اللہ کا دوست کے لقب سے نوازا گیا۔ وہ توحید کے سب سے بڑے داعی تھے اور ان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے نسل سے نبی اور آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، یہ قربانی ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رکھی۔ قربانی کا پس منظر: ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، ان کے خواب وحی کہلاتے ہیں، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، جنہوں نے صبر اور رضا کے ساتھ کہا: ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کی وجہ: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرنے کا حکم پایا اور اسے اپنے بیٹے سے بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت صبر رضا کے ساتھ جواب دیا: ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کیا۔ لیکن چونکہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ایک سخت ترین آزمائش تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ ان کے دل میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو اور وہ مکمل طور پر اللہ کے حکم کی پیروی کر سکے۔ قربانی کے بعد کیا ہوا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک عظیم مینڈا بھیج دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ ہے ابراہیم، تیرا قربانی قبول ہوا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور انہیں اس عظیم قربانی کے ذریعے آزمائش میں کامیاب قرار دیا۔ اللہ کی طرف سے انعامات: نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھا۔ اللہ نے ان کی جگہ ایک عظیم مینڈا قربانی کروا دیا جو جنت سے بھیجا گیا تھا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید برکت دی اور ان کی نسل کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ نمبر 3، ان کی قربانی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ قیامت تک ہر مسلمان اس قربانی کو یاد رکھے گا اور اسے اپنی عبادت میں شامل کرے گا۔ حج کا رکن بنا دیا۔ حج کے دوران بھی رمی جمار شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس آزمائش کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ قربانی مسلمانوں پر کیوں فرض ہوئی؟ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور فرمانبرداری کے اعلیٰ مثال تھی۔ اسلام میں قربانی کے درج ذیل مقاصد ہیں: نمبر 1، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ نمبر 2، قربانی اللہ کی بندگی اور اطاعت کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا، ان کے قربانی کی یادگار طور پر انور ذبح کرتے ہیں۔ تقویٰ اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا: اللہ فرماتا ہے، اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مسکینوں اور غریبوں کو کھلانا: قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حصہ
خود کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ اسلام میں قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے، جو بالغ ہو، عقل مند ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال ہو۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے تک ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کر کے اسی جذبے کو زندہ رکھتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ قربانی کا دن اور وقت۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش آیا۔ قربانی کی جگہ یہ قربانی کی مکہ مکرمہ میں منی کے مقام پر دی جانے والی تھی۔ قربانی کی آزمائش۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم مینڈا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اس قربانی کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کو قبول فرمایا اور اسے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم سنت بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ رہے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ قربانی میں اس قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورہ صافات میں فرمایا ہے۔ اور جب وہ اسماعیل اتنی عمر کو پہنچا کہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا، تو ابراہیم نے کہا، اے بیٹے، میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بس جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے ندا دی کہ ہے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک عظیم ذبح مینڈا کو ان کی فدیے میں دے دیا۔ یہ قربانی ہمیں اللہ کے لیے مکمل فرمانبرداری اور قربانی کا درس دیتی ہے۔